بدر کا مارکا مسلمانوں اور مشرکین کا سب سے پہلا مسلح ٹکراؤ اور فیصلہ کن مارکا تھا، جس میں مسلمانوں کو فتح مبین حاصل ہوئی اور سارے عرب نے اس کا مشاہدہ کیا۔ اس مارکے کے نتیجے سے سب سے زیادہ وہی لوگ دل گرفتہ تھے جنہیں براہ راست یہ نقصان عظیم برداشت کرنا پڑا تھا، یعنی مشرکین، یا وہ لوگ جو مسلمانوں کے غلبے اور سربلندی کو اپنے مذہبی اور اقتصادی وجود کے لیے خطرہ محسوس کرتے تھے، یعنی یہود۔ چنانچہ جب سے مسلمانوں نے بدر کا مارکا سر کیا تھا، یہ دونوں گروہ مسلمانوں کے خلاف غم و غصے اور رنج و الم سے جل بھن رہے تھے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تم اہل ایمان کا سب سے زیادہ زبردست دشمن یہود کو پاؤ گے اور مشرکین کو۔ مدینے میں کچھ لوگ ان دونوں گروہوں کے ہمراز اور دمساز تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ اپنا وقار برقرار رکھنے کی اب کوئی سبیل باقی نہیں رہ گئی تو بظاہر اسلام میں داخل ہو گئے۔ یہ عبداللہ بن ابی اور اس کے رفقا کا گروہ تھا۔ یہ بھی مسلمانوں کے خلاف یہود اور مشرکین سے کم غم و غصہ نہ رکھتا تھا۔ ان کے علاوہ ایک چوتھا گروہ بھی تھا، یعنی وہ بدو جو مدینے کے گرد و پیش بود و باش رکھتے تھے۔ انہیں کفر و اسلام سے کوئی دلچسپی نہ تھی، لیکن یہ لٹیرے اور رہزن تھے، اس لیے بدر کی کامیابی سے انہیں بھی قلق اور اضطراب تھا۔ انہیں خطرہ تھا کہ مدینے میں ایک طاقتور حکومت قائم ہو گئی تو ان کی لوٹ کھسوٹ کا راستہ بند ہو جائے گا، اس لیے ان کے دلوں میں بھی مسلمانوں کے خلاف کینہ جاگ اٹھا اور یہ بھی مسلم دشمن ہو گئے۔ اس طرح مسلمان چاروں طرف سے خطرے میں گھر گئے، لیکن مسلمانوں کے سلسلے میں ہر فریق کا طرز عمل دوسرے سے مختلف تھا۔ ہر فریق نے اپنے حسب حال ایسا طریقہ اپنایا تھا جو اس کے خیال میں اس کی غرض و غایت کی تکمیل کا کفیل تھا۔ چنانچہ اہل مدینہ نے اسلام کا اظہار کر کے درپردہ سازشوں اور باہم لڑانے بھڑانے کی راہ اپنائی۔ یہود کے ایک گروہ نے کھلم کھلا رنج و عداوت اور غیظ و غضب کا مظاہرہ کیا۔ اہل مکہ نے کمر توڑ ضرب کی دھمکیاں دینی شروع کی اور بدلہ اور انتقام لینے کا کھلا اعلان کیا۔ ان کی جنگی تیاریاں بھی کھلے عام ہو رہی تھیں، گو وہ زبان حال سے مسلمانوں کو یہ پیغام دے رہے تھے کہ ایک ایسا روشن اور تابناک دن ضروری ہے جس کے بعد عرصہ دراز تک نوحہ کرنے والیوں کے نوحے سنتا رہوں، اور سال بھر کے بعد وہ عملاً ایک ایسی مارکہ آرائی کے لیے مدینے کی چہار دیواری تک چڑھ آئے جو تاریخ میں غزوہ احد کے نام سے معروف ہے اور جس میں مسلمانوں کی شہرت اور ساکھ پر برا اثر پڑا۔ ان خطرات سے نمٹنے کے لیے مسلمانوں نے بڑے اہم اقدامات کیے جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قائدانہ عبقریت کا پتہ چلتا ہے، اور یہ واضح ہوتا ہے کہ مدینے کی قیادت گرد و پیش کے ان خطرات کے سلسلے میں کس قدر بیدار تھی اور ان سے نمٹنے کے لیے کتنے جامع منصوبے رکھتی تھی۔ غزوہ بدر کے بعد سب سے پہلی خبر جو مدینے کے شعبہ اطلاعات نے فراہم کی وہ یہ تھی کہ قبیلہ غطفان کی شاخ بنو سلیم کے لوگ مدینے پر چڑھائی کے لیے فوج جمع کر رہے ہیں۔ اس کے جواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 200 سواروں کے ساتھ ان پر خود ان کے اپنے علاقے میں اچانک دھاوا بول دیا اور مقام قدر میں ان کی منازل تک جا پہنچے۔ بنو سلیم میں اچانک اس حملے سے بھگدڑ مچ گئی اور وہ افراتفری کے عالم میں وادی کے اندر 500 اونٹ چھوڑ کر بھاگ گئے، جس پر لشکر مدینہ نے قبضہ کر لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خمس نکال کر بقیہ مال غنیمت مجاہدین میں تقسیم کر دیا۔ ہر شخص کے حصے میں 2 اونٹ آئے۔ اس غزوے میں یسار نامی ایک غلام ہاتھ آیا جسے آپ علیہ السلام نے آزاد کر دیا۔ اس کے بعد آپ دیار بنو سلیم میں 3 روز قیام فرما کر مدینہ پلٹ آئے۔ یہ غزوہ شوال 2 ہجری میں بدر سے واپسی کے صرف 7 دن بعد پیش آیا۔ اس غزوے کے دوران سبا بن ارفتا کو اور کہا جاتا ہے کہ ابن ام مکتوم کو مدینے کا انتظام سونپا گیا تھا۔ جنگ بدر میں شکست کھا کر مشرکین غصے سے بے قابو ہو گئے تھے اور پورا مکہ نبی علیہ السلام کے خلاف ہانڈی کی طرح کھول رہا تھا۔ بالآخر مکے کے 2 بہادر جوانوں نے طے کیا کہ وہ اپنی دانست میں اس اختلاف و شقاق کی بنیاد اور اس ذلت و رسوائی کی جڑ نعوذ باللہ یعنی نبی علیہ السلام کا خاتمہ کر دیں گے۔ چنانچہ جنگ بدر کے کچھ ہی دنوں کے بعد کا واقعہ ہے کہ عمیر بن وہب جہمی جو قریش کے شیطانوں میں سے تھا اور مکے میں نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کو اذیتیں پہنچایا کرتا تھا، اور اب اس کا بیٹا وہب بن عمیر جنگ بدر میں گرفتار ہو کر مسلمانوں کی قید میں تھا۔ اس عمیر نے ایک دن صفوان بن امیہ کے ساتھ حتیم میں بیٹھ کر گفتگو کرتے ہوئے بدر کے کنویں میں پھینکے جانے والے مقتولوں کا ذکر کیا۔ اس پر صفوان نے کہا، خدا کی قسم ان کے بعد جینے میں کوئی لطف نہیں۔ جواب میں عمیر نے کہا، خدا کی قسم تم سچ کہتے ہو۔ دیکھو خدا کی قسم اگر میرے اوپر قرض نہ ہوتا جس کی ادائیگی کے لیے میرے پاس کچھ نہیں، اور اہل و عیال نہ ہوتے جن کے بارے میں اندیشہ ہے کہ میرے بعد ضائع ہو جائیں گے،
तो मैं सवार होकर मोहम्मद के पास जाता और उसे कत्ल कर डालता, क्योंकि मेरे लिए वहां जाने की एक वजह मौजूद है। मेरा बेटा उनके यहाँ कैद है। सफवान ने इस सूरत हाल को समझते हुए कहा, अच्छा चलो, तुम्हारा कर्ज मेरे जिम्मे है, मैं उसे तुम्हारी जानिब से अदा कर दूंगा और तुम्हारे अहलो अयाल मेरे अहलो अयाल हैं। जब तक वो मौजूद रहेंगे मैं उनकी देखभाल करता रहूंगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे पास कोई चीज मौजूद हो और उनको न मिले। उमैर ने कहा, अच्छा तो अब मेरे और अपने इस मामले को सीगाए राज में रखना। सफवान ने कहा, ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। उसके बाद उमैर ने अपनी तलवार जहर आलूद करवाई, फिर रवाना हुआ और मदीना पहुंचा। लेकिन अभी वो मस्जिद के दरवाजे पर अपनी ऊंटनी बिठा ही रहा था कि हजरत उमर बिन खत्ताब की निगाह उस पर पड़ गई। वो मुसलमानों की एक जमात के दरमियान जंग बदर में अल्लाह के अता करदा एजाज़ो इकराम के मुतल्लिक बातें कर रहे थे। उन्होंने देखते ही कहा, ये कुत्ता अल्लाह का दुश्मन उमैर किसी बुरे इरादे से ही आया है। फिर उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होकर कहा, ऐ अल्लाह के नबी, ये अल्लाह का दुश्मन उमैर अपनी तलवार हमाइल किए आया है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उसे मेरे पास आने दो। उमैर आया तो हजरत उमर ने उसकी तलवार के परतले को उसके गले के पास से पकड़ लिया और अंसार के चंद अफराद से कहा कि तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ और वहीं बैठ जाओ, और आप अलैहिस्सलाम के खिलाफ इस खबीस के खतरे से चौकन्ना रहो, क्योंकि ये काबिल इत्मीनान नहीं है। उसके बाद वो उमैर को अंदर ले गए। रसूलुल्लाह ने जब ये कैफियत देखी कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु उसकी गर्दन में उसकी तलवार का परतला लपेट कर पकड़े हुए हैं, तो फरमाया, उमर इसे छोड़ दो और उमैर तुम मेरे करीब आ जाओ। उसने करीब आकर कहा, आप लोगों की सुबह बखैर हो। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने हमें एक ऐसे तहिये से मुशर्रफ किया है जो तुम्हारे उस तहिये से बेहतर है, यानी सलाम से, जो अहले जन्नत का तहिया है। उसके बाद आपने फरमाया, ए उमैर तुम क्यों आए हो? उसने कहा, ये कैदी जो आप लोगों के कब्जे में हैं उसी के लिए आया हूँ, आप लोग उसके बारे में एहसान फरमा दीजिए। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फिर ये तुम्हारी गर्दन में तलवार क्यों है? उसने कहा, अल्लाह इन तलवारों का बुरा करे कि ये हमारे कुछ काम ना आ सकी। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सच सच बताओ क्यों आए हो? उसने कहा, बस सिर्फ इसी कैदी के लिए आया हूँ। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहीं, बल्कि तुम और सफवान बिन उमैया हतीम में बैठे और कुरैश के जो मक्तूलीन कुएं में फेंके गए हैं उनका तस्करा किया। फिर तुमने कहा, अगर मुझ पर कर्ज ना होता और मेरे अहलो अयाल ना होते तो मैं यहाँ से जाता और मोहम्मद को कत्ल कर देता। इस पर सफवान ने तुम्हारे कर्ज और अहलो अयाल की जिम्मेदारी ली, बशर्ते कि तुम मुझे कत्ल कर दो, लेकिन याद रखो कि अल्लाह मेरे और तुम्हारे दरमियान हाइल है। उमैर ने कहा, मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के रसूल हैं। ऐ अल्लाह के रसूल, आप हमारे पास आसमान की जो खबरें लाते थे और आप पर जो वही नाजिल होती थी उसे हम झुटला दिया करते थे, लेकिन ये तो ऐसा मामला है जिसमें मेरे और सफवान के सिवा कोई मौजूद ही न था, इसलिए वल्लाह मुझे यकीन है कि ये बात अल्लाह के सिवा और किसी ने आप तक नहीं पहुंचाई। बस अल्लाह की हम्द है जिसने मुझे इस्लाम की हिदायत दी और इस मकाम तक हाँक कर पहुंचाया। फिर उमैर ने कलमा हक की शहादत दी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को मुखातिब करके फरमाया, अपने भाई को दीन समझाओ, कुरान पढ़ाओ और इसके कैदी को आज़ाद कर दो। उधर सफवान उन लोगों से कहता फिर रहा था कि ये खुशखबरी सुन लो कि चंद ही दिनों में एक ऐसा वाक़या पेश आएगा जो बदर के मसाइब भुलवा देगा। साथ ही वो आने जाने वालों से उमैर की बाबत पूछता भी रहता। बिलाखिर उसे एक सवार ने बताया कि उमैर मुसलमान हो चुका है। ये सुनकर सफवान ने कसम खाई कि उससे कभी बात न करेगा और न कभी उसे नफा पहुंचाएगा। उधर उमैर ने इस्लाम सीख कर मक्के की राह ली और वहीं मुकीम रहकर इस्लाम की दावत देनी शुरू कर दी। उनके हाथ पर बहुत से लोग मुसलमान हुए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना तशरीफ लाने के बाद यहूद के साथ जो मुआहिदा फरमाया था उसकी दफात का जिक्र किया जा चुका है। आप अलैहिस्सलाम की पूरी कोशिश और ख्वाहिश थी कि इस मुआहिदे में जो कुछ तय पा गया है वो नाफिज रहे। चुनाचे मुसलमानों की तरफ से कोई ऐसा कदम नहीं उठाया गया जो इस मुआहिदे की इबारत के किसी एक हर्फ के भी खिलाफ हो। लेकिन यहूद, जिनकी तारीख गदर और खयानत और अहद शिकनी से पुर है, वो बहुत जल्द अपने कदीम मिजाज की तरफ पलट गए और मुसलमानों की सफ़ों के अंदर दसीसाकारी, साजिश, लड़ाने भिड़ाने और हंगामे और इस तरह बपा करने की कोशिशें शुरू कर दी, जिसकी एक मिसाल कुछ यूं है। इब्ने इसहाक का बयान है कि एक बूढ़ा यहूदी शाश बिन कैस, जो कब्र में पांव लटकाए हुए था, बड़ा जबरदस्त काफिर था और मुसलमानों से सख्त अदावत और हसद रखता था। एक बार साहबा कराम की एक मजलिस के पास से गुजरा जिसमें औस और खजरज दोनों ही कबीले के लोग बैठे बाहम गुफ्तगू कर रहे थे। उसे ये देख कर कि अब इनके अंदर जाहिलियत की बाहमी अदावत की जगह इस्लाम की उल्फत और इज्तमायत ने ले ली है
اور ان کی دیرینہ شکرنجی کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ اسے سخت رنج ہوا۔ اوہ، اس دیار میں بنو قیلا کے اشراف متحد ہو گئے ہیں، بخدا ان اشراف کے اتحاد کے بعد تو ہمارا یہاں گزر نہیں۔ چنانچہ اس نے ایک نوجوان یہودی کو جو اس کے ساتھ تھا حکم دیا کہ ان کی مجالس میں جائے اور ان کے ساتھ بیٹھ کر پھر جنگ بواس اور اس کے پہلے کے حالات کا ذکر کرے، اور اس سلسلے میں دونوں جانب سے جو اشعار کہے گئے ہیں کچھ ان میں سے سنائے۔ اس یہودی نے ایسا ہی کیا۔ اس کے نتیجے میں اوس اور خزرج میں تو میں شروع ہو گئی۔ لوگ جھگڑنے لگے اور ایک دوسرے پر فخر جتانے لگے، حتیٰ کہ دونوں قبیلوں کے ایک آدمی نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر رد و قد شروع کر دی۔ پھر ایک نے اپنے مد مقابل سے کہا، اگر چاہو تو ہم اس جنگ کو پھر جوان کر کے پلٹا دیں۔ مقصد یہ تھا کہ ہم اس باہمی جنگ کے لیے پھر تیار ہیں جو اس سے پہلے لڑی جا چکی ہیں۔ اس پر دونوں فریقوں کو تاوا گیا اور بولے، چلو ہم تیار ہیں، ہررا میں مقابلہ ہوگا، اور لوگ ہتھیار لے کر ہررا کی طرف نکل پڑے۔ قریب تھا کہ خورز جنگ ہو جاتی، لیکن نبی علیہ السلام کو اس کی خبر ہو گئی۔ آپ اپنے مہاجرین صحابہ کو ہمراہ لے کر جھٹ ان کے پاس پہنچے اور فرمایا، اے مسلمانوں کی جماعت، اللہ اللہ، کیا میرے رہتے ہوئے جاہلیت کی پکار، اور وہ بھی اس کے بعد کہ اللہ تمہیں اسلام کی ہدایت سے سرفراز کر چکا ہے اور اس کے ذریعے تم سے جاہلیت کا معاملہ کاٹ کر اور تمہیں کفر سے نجات دے کر تمہارے دلوں کو آپس میں جوڑ چکا ہے۔ آپ کی نصیحت سن کر صحابہ کو احساس ہوا کہ ان کی حرکت شیطان کا ایک جھٹکا اور دشمن کی چال تھی۔ چنانچہ وہ رونے لگے اور اوس اور خزرج کے لوگ ایک دوسرے سے گلے ملے۔ پھر آپ علیہ السلام کے ساتھ اطاعت و شعار اور فرما بردار بن کر اس حالت میں واپس آئے کہ اللہ نے ان کے دشمن شاش بن قیس کی ایاری کی آگ بجھا دی۔ یہ ہے ایک نمونہ ان ہنگاموں اور اضطراب کا جنہیں یہود مسلمانوں کی صفوں میں بپا کرنے کی کوشش کرتے رہتے تھے، اور یہ ہے ایک مثال اس روڑے کی جسے یہ یہود اسلامی دعوت کی راہ میں اٹکاتے رہتے تھے۔ اس کام کے لیے انہوں نے مختلف منصوبے بنا رکھے تھے۔ وہ جھوٹے پروپیگنڈے کرتے تھے، صبح مسلمان ہو کر شام کو پھر کافر ہو جاتے، تاکہ کمزور اور سادہ لوح قسم کے لوگوں کے دلوں میں شک و شبے کے بیج بو سکیں۔ کسی کے ساتھ مالی تعلق ہوتا اور وہ مسلمان ہو جاتا تو اس پر معیشت کی راہیں تنگ کر دیتے، چنانچہ اگر اس کے ذمے کچھ بقایا ہوتا تو صبح شام تقاضے کرتے، اور اگر خود اس مسلمان کا کچھ بقایا ان پر ہوتا تو اسے ادا نہ کرتے بلکہ باطل طریقے پر کھا جاتے اور کہتے کہ تمہارا قرض تو ہمارے اوپر اس وقت تھا جب تم اپنے آبائی دین پر تھے، لیکن اب جب کہ تم نے اپنا دین بدل لیا ہے تو اب ہمارا اور تمہارا کوئی لین دین نہیں۔ واضح رہے کہ یہود نے یہ ساری حرکتیں بدر سے پہلے ہی شروع کر دی تھیں اور اس معاہدے میں بے ایمانی شروع کر دی تھی جو انہوں نے آپ علیہ السلام سے کر رکھا تھا۔ ادھر آپ علیہ السلام اور صحابہ کرام کا یہ حال تھا کہ وہ ان یہود کی ہدایت یابی کی امید میں ان ساری باتوں پر صبر کرتے جا رہے تھے۔ اس کے علاوہ یہ بھی مطلوب تھا کہ اس علاقے میں امن و سلامتی کا ماحول برقرار رہے۔ جب یہود نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے میدان بدر میں مسلمانوں کی زبردست مدد فرما کر انہیں عزت اور شوکت سے سرفراز فرمایا ہے اور ان کا روب اور دبدبہ دور اور نزدیک ہر جگہ رہنے والوں کے دلوں پر بیٹھ گیا ہے، تو ان کی عداوت اور حسد کی ہانڈی پھٹ پڑی۔ انہوں نے کھلم کھلا شر و عداوت کا مظاہرہ کیا اور علل اعلان بغاوت اور ایذا رسانی پر اتر آئے۔ ان میں سب سے زیادہ کینہ توز اور سب سے بڑھ کر شریر کعب بن اشرف تھا۔ اسی طرح تینوں یہودی قبائل میں سب سے زیادہ بدماش بنو قینقاع کا قبیلہ تھا۔ یہ لوگ مدینے ہی کے اندر رہتے تھے اور ان کا محلہ ان کے نام سے موسوم تھا۔ یہ لوگ پیشے کے لحاظ سے سونار، لوہار اور برتن ساز تھے۔ ان پیشوں کے سبب ان کے ہر آدمی کے پاس وافر مقدار میں سامان جنگ موجود تھا۔ ان کے مردان جنگی کی تعداد 700 تھی اور وہ مدینے کے سب سے بہادر یہودی تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے عہد شکنی کی، جس کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے میدان بدر میں مسلمانوں کو فتح سے ہمکنار کیا تو ان کی سرکشی میں شدت آ گئی۔ انہوں نے اپنی شرارتوں، خباثتوں اور لڑانے بھڑانے کی حرکتوں میں وسعت اختیار کر لی اور خلفشار پیدا کرنا شروع کر دیا۔ چنانچہ جو مسلمان ان کے بازار میں جاتا اس سے وہ مذاق اور استہزاء کرتے اور اسے اذیت پہنچاتے، حتیٰ کہ مسلمان عورتوں سے بھی چھیڑ چھاڑ شروع کرتی۔ اس طرح جب صورتحال زیادہ سنگین ہو گئی اور ان کی سرکشی خاصی بڑھ گئی تو آپ علیہ السلام نے انہیں جمع کر کے واعظ و نصیحت کی اور رشد و ہدایت کی دعوت دیتے ہوئے ظلم و بغاوت کے انجام سے ڈرایا، لیکن اس سے ان کی بدماشی اور غرور میں کچھ اور ہی اضافہ ہو گیا۔ امام ابو داؤد وغیرہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ جب آپ علیہ السلام نے قریش کو بدر کے دن شکست دے دی اور آپ مدینہ تشریف لائے تو بنو قینقاع کے بازار میں یہود کو جمع کیا اور فرمایا، اے جماعت یہود، اس سے پہلے اسلام قبول کر لو
کہ تم پر بھی ویسے ہی مار پڑے جیسی قریش پر پڑ چکی ہے۔ انہوں نے کہا، اے محمد، تمہیں اس بنا پر خود فریبی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ تمہاری مڈ بھیڑ قریش کے اناڑی اور ناآشنائے جنگ لوگوں سے ہوئی ہے اور تم نے انہیں مار لیا۔ اگر تمہاری لڑائی ہم سے ہو گئی تو پتہ چل جائے گا کہ ہم مرد ہیں اور ہمارے جیسے لوگوں سے تمہارا پالا نہ پڑا تھا۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، ان کافروں سے کہہ دو کہ ان قریب مغلوب کیے جاؤ گے اور جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ جن دو گروہوں میں ٹکر ہوئی ان میں تمہارے لیے نشانی ہے۔ ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا کافر تھا۔ یہ ان کو آنکھوں دیکھنے میں اپنے سے 2 گنا دیکھ رہے تھے، اور اللہ اپنی مدد کے ذریعے جس کی تائید چاہتا ہے کرتا ہے۔ اس کے اندر یقیناً نظر والوں کے لیے عبرت ہے۔ بہرحال بنو قینقاع نے جو جواب دیا تھا اس کا مطلب صاف صاف اعلان جنگ تھا، لیکن نبی علیہ السلام نے اپنا غصہ پی لیا اور صبر کیا۔ مسلمانوں نے بھی صبر کیا اور آنے والے حالات کا انتظار کرنے لگے۔